MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہفتہ واری طور پر MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس کا تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 تک ہم مکمل کر چکے تھے، یعنی 128۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 129 ہے۔ سلسلہ کلام جو ان آیتوں میں چل رہا تھا، جیسا کہ جو تسلسل سے دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ سورہ اعراف ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد، احوال جنت اور جہنم بیان کرنے کے بعد، مسلسل انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے جا رہے تھے، جن میں قوموں کا تذکرہ ایک ساتھ 5 انبیاء کا آ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا، اور خاص طور پر نبوت لے کر جب وہ دربار فرعون میں حاضر ہوئے اور اس نے انکار کر کے اسے جادو قرار دیا، پھر اس کے بعد جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے جادو کو نیست و نابود کر دیا اور جادوگر یہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیے۔ تو فرعون نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے اقدام کیا، ہم تمہیں کیا کریں گے، مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے۔ تو پھر جادوگروں کا وہ ایمان افروز الفاظ و خطاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رکھا کہ دیکھ جو چاہے تو کر لے، لیکن تو کچھ نہیں کر سکے گا،
جو کچھ بھی کر سکے گا اس حیات دنیاوی کے اندر، ہم تو آخرت چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے دعا کی افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈھیل دے اور ہمیں مار تو مسلمان مار۔ پھر اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر ایمان لاؤ اور اس پر جم کر عمل کرتے رہو، یہاں تک کہ موسیٰ اور فرعون کا معاملہ شدید ترین صورت اختیار کر گیا علیہ السلام، اور قوم کے سرداروں نے بہکایا اور بتایا کہ اس طرح اگر آپ چھوڑ دیں گے اس قوم کو تو یہ زمین میں فساد برپا کرے گی۔ تو یہ واقعہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے پھر ایک مرتبہ قتل کا حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسے وقت میں قوم پکار اٹھی، یعنی بنی اسرائیل پکار اٹھی، یہ تو کیا ہے، پھر ابتلا اور آزمائش کا دور ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی پر مکمل استعانت مدد طلب کرتے رہو، اسی پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو، اور یہ زمین کا معاملہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور آخرت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے خاص بندوں کو، نیکوکاروں کو دیتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے کی بات ہے، اس بات میں، اس آیت میں قوم بنی اسرائیل کا وہ قول موجود ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ سے شکایتاً کرنا شروع کر دیا، کہ انہوں نے کہا کہ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیف دی جاتی رہی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، یعنی سب سے پہلے جب پیدائش کا واقعہ ہوا اس وقت بھی یہی حکم چل رہا تھا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ اب پھر حضرت موسیٰ کے نبوت کو مان لینے کے بعد بھی یہی کیفیت تھی، تو انہوں نے شکایتاً یہ الفاظ کہا۔ تو قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس پر صبر کرو، ان قریب اللہ تبارک و تعالی تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، یہ شکایت تمہاری جاتی رہے گی، اور پھر زمین میں تمہیں ان کا جانشین بنا دے گا، تم کو حکمرانی دے گا، تم کو بادشاہت دے گا، تم کو سلطنت دے گا۔ لیکن اس وقت دیکھنا فینظر کیف تعملون، کہ تم کیا عمل کرتے رہے، تم کیسا کردار کر رہے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت دیکھے گا۔ یہ بات بالکل پوری ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد، یوشع بن نون اور ساتھ بعد میں آنے والے جو پیغمبر تھے، اور اس کا بالکل کلائمیکس یہ سمجھ لیجئے جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ گزرا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً دنیا اس وقت کی ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں مبتلا کیا تاکہ شاید یہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی ادھر تو یہ معاملہ چل رہا تھا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ اپنا اصول پہلے بیان کیا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ہم انہیں کیا کریں گے، بہت سے مصائب و آلام میں مبتلا کریں گے تاکہ وہ پلٹیں، رجوع کریں۔ یہی بات یہاں پر آل فرعون پر عملاً طاری ہو رہی ہے کہ ہم نے قحط سالی میں اور پھلوں کی کمی میں، یعنی پیداوار کی کمی میں ہم نے انہیں مبتلا کیا تاکہ یہ آہوزاری کریں، پلٹ آئیں، حضرت موسیٰ کو مان لیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن یہ بدبخت ترین قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کو عذاب سمجھ کے پلٹنے کے بجائے انہوں نے اسے کیا سمجھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں، بلکہ یہ دراصل مرور ایام، زمانے کے اندر کی تبدیلیاں سمجھ لی، اور خود حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نحوست کے طور پر ٹھہرانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، بس جب انہیں کوئی اچھی چیز ملتی تو کہتے کہ ہم تو ہیں ہی اس کے حقدار، یہ ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا انما طائرہم عند اللہ، حالانکہ ان کی بدشگونی تو اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے حالات میں کب عذاب میں مبتلا کرنا ہے، کب انہیں آسانی فراہم کرنا ہے۔ ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دے رہا ہے، یہ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ بھی بہت بڑا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے آج بھی۔ جب بھی آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اس توحید کی دعوت میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو عمومی طور پر ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو یا ان لوگوں کو جو اسلام کی بات، توحید کی بات، قرآن و سنت کی بات سن کر پلٹ آئے، گھر میں کوئی مصیبت آ گئی تو وہ فوری طور پر ان کی نحوست قرار دیتے ہیں، اور لوگ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھ ہمارے درگاہوں کو تو برا کہا، ہمارے ولیوں کا گستاخ بنا، فلاں بنا، تو اب کیا ہے، ان کی مار پڑ گئی، لجت پڑ گئی۔ یہی حالت تھی پہلے۔ تو یہ بدبخت تقدیر کے معاملے کو افراد کی طرف لوٹا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اچھی کوئی چیز آئی تو ہم اسی کے حقدار ہیں، یہی تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن جب کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی برائی ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو یہ دراصل اپنے اعمال کے بدولت اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے یہ بدبخت کہتے تھے کہ موسیٰ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ اللہ کہتا ہے بدبختو الا انما طائرہم عند اللہ، تمہاری یہ جو کچھ بھی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ ہے اصل میں تمہاری بدقسمتی کہ تمہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابات پانے کے بعد بھی تمہیں توفیق نہیں دی شکرانے کی، تمہارا گرا ہوا مزاج اور تم اتنے ہڈرم بن چکے ہو کہ تمہارے نصیب میں ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی مشرکانہ طور پر یہ دلیل، اور مشرکوں کا ہمیشہ یہ معاملہ رہا کہ جب بھی توحید والے اور اہل حق مصائب و آلام کا شکار ہوتے ہیں، یا ان کی طرف سے گھر والے شکار ہوتے ہیں یا وہ شکار ہوتے ہیں، تو وہ دراصل انہی کو نحوست زدہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ اصل ہے نحوست ان کے اندر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور فرعون کے لوگوں نے کہا کہ تم چاہے جو نشانی لے آؤ، مہما تأتینا بہ من آیت لتسحرنا بہا، تاکہ اس کا جادو ہم پر کرو، تو بدبخت اب تک بھی نہیں مان رہے تھے۔ یہ لوگ آخر تک جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر سکے۔ جو کچھ بھی ہوتا آ رہا تھا، مقابلہ ہونے کے باوجود جادوگروں نے مان لیا، لیکن ان بدبختوں کے خیال میں یہی بات تھی کہ یہ دراصل جادو ہے، اللہ کا معجزہ نہیں ہے۔ تو اسی واسطے فرمایا کہ تم جو چاہے کرو اور جو نشانی چاہے پیش کرو، لیکن وہ اصل میں جادو ہی ہوگا جو ہم پر کرو گے۔ فما نحن لک بمؤمنین، ہم ہرگز بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جو مسلسل پیہم عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے اس کا ذکر کر رہا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، بس ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوؤں اور مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا اور واضح نشانیوں کے طور پر بھیجا، پھر بھی انہوں نے اللہ سے تکبر کیا، وہ تھے ہی مجرموں، ان کے اندر سرشت ہی مجرموں کی تھی۔ یہ پیدر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا علیہم الطوفان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے کیا ہے، طوفان، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہر جگہ پانی ہی پانی، کیونکہ پہلے قحط سالی تھی، جہاں ذکر کر دیا اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات، نقص من الثمرات قحط کی طرف اشارہ ہے، شدید قحط، اب پھر قحط کے بعد شدید بارش اور طوفان، پھر اس کے بعد پلٹے روئے گڑ گڑائے دعا کی، جو آگے چل کے آ رہا ہے حضرت موسیٰ سے کہ تمہارے رب سے مانگ کر اس عذاب کو ٹال دیجئے، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی اور اللہ نے ٹال دیا، تو پھر نافرمانی کرنے لگے، تو پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا اللہ نے عذاب بھیج دیا، ہر جگہ ٹڈیاں، ہر جگہ کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں، حتیٰ کہ کھیتوں کو تو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا، سفاشٹ میدان بنا دیا۔
پھر اس کے بعد دوڑے آئے، پھر حضرت موسیٰ سے التجائیں کی، حضرت موسیٰ نے دعا کی اور وہ عذاب ٹلا، تو پھر اس کے بعد نافرمانی کرنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قمل، جسے کیا ہے جو اور کٹمل جو بھی ہیں، ان سب چیزوں کے اس کے اندر شامل ہیں، تو اللہ نے وہ عذاب بھیج دیا۔ ہر جگہ کیا ہے، جوئیں ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کھٹمل ہیں، تو آخرکار پھر دوڑے آئے، پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی، یہ عذاب ٹلا، لیکن ٹلتے ہی پھر گئے، پھر انہوں نے کیا ہے اپنی سرکشی کی اور یہی کہا کہ یہ تو کیا ہے لنا حاضی، یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم ہیں ہی اس کے حقدار۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان پر ٹڈیوں کا عذاب، ان پر ضفادع کہتے ہیں، ضفدع کی جمع ہے مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا۔ ایسے مینڈک کے ہر کھانے میں پینے میں نوالا منہ میں رکھتے تو نوالا جانے کے بجائے مینڈک سیدھا منہ میں چلا جاتا، اس حد تک پریشان ہو گئے۔ پھر بھاگے دوڑے آئے، پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی، عذاب ٹلا، لیکن ان بدبختوں نے پھر مکر کیا، پھر ایمان لانے سے انکار کیا، بنی اسرائیل کو بھیجنے سے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد عذاب جو آیا وہ خون کا، پانی، دریا، ہر جگہ خون ہی خون پھیل گیا۔ پھر آئے، پھر دعائیں کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ٹال دیا۔ اسی طرح کیا ہے یہ آخری مرحلے تک پہنچ گئے جہاں پر یہ دریائے نیل میں ڈبا دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیات مفصلات، یہ تمام کی تمام نشانیاں ہم نے الگ الگ بھیجی۔ تو اسی سے مفسرین کہتے ہیں کہ ہر نشانی کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ تھا، یا یوں تھا کہ 1 ہفتہ لگاتار اللہ کا عذاب اور ایک طرح کا عذاب اترتا رہا، پھر دعائیں ہوئی، اللہ نے ٹال دیا، طوفان 1 ہفتہ لگاتار ہر چیز کو برباد کر دیا، پھر دعائیں ہوئی، پھر اللہ نے ٹال دیا، 1 مہینہ ان کے لیے کیا ہوا، اچھی طرح کی زندگی رہی، پھر اللہ کی طرف سے عذاب جراد کا آ گیا، پھر اسی طرح قمبل کا، ضفادع کا، اس طرح کیا ہے 1 مہینے کے فاصلے پر۔ اسی لیے فرمایا کہ آیات مفصلات کے ہم نے کیا ہے الگ الگ ان پر اتاری، لیکن ان بدبختوں پر جو اثر ہونا تھا وہ تو نہیں ہوا۔ فاستکبروا، الٹا وہ تکبر میں پڑ گئے، وکانوا قوما مجرمین، یہ تھے ہی مجرم قوم۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان لوگوں پر عذاب آ گیا تو کہنے لگے اے موسیٰ، تمہارے رب نے تم سے جو عہد کر رکھا ہے اس کے مطابق تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب ٹال دیا تو ہم تم پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔ جو میں ابھی بیان کیا تھا اس کی وضاحت اس آیت میں آ رہی ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی عذاب آتا، یہاں پر رزق کا مفہوم عذاب ہے، کہ جب بھی کوئی عذاب آتا تو یہ حضرت موسیٰ کے پاس آ کے کہتے کہ آپ دعا کیجئے، اور اللہ نے جو عہد کیا ہے تم سے کہ دعا مانگو گے تو ان کے لیے دعا قبول کی جائے گی اور ان پر سے عذاب ٹال دیا جائے گا، اس کی حیثیت سے، اس کے واسطے سے دعا کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد عذاب ٹلتا، لئن کشفت عنا الرجز، جب عذاب ان سے ہٹا دیا جاتا تو یہ لوگ پھر جاتے۔ لیکن یہاں تو وعدہ ہو رہا تھا اگر یہ ہٹا دیا جائے تو ہم کیا کریں گے، لنؤمنن لک، ہم ضرور بالضرور آپ پر ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج بھی دیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، کہ پھر ہم عذاب کو ان سے ایک مقرر وقت تک کے لیے ٹال دیتے، جہاں تک انہیں پہنچنا تھا وہاں سے انہیں ٹال دیتے تو وہ وعدہ خلافی پھر کر بیٹھتے، وہی باتیں، پھر وہی ان کی شوخیاں، وہی سرمستیاں، سب کچھ وہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آخر میں ان پر جو عذاب آیا وہ ٹالا نہیں گیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں ڈبو دیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس واسطے کہ انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس کی جانب سے یکسر یہ غافل ہو چکے تھے۔
بار بار عذاب دے کر تنبیہ کرنے کے باوجود بھی یہ دراصل اپنی حالت میں واپس نہیں آئے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اپنے آپ کو ایمان کے حوالے نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں دیا۔ تو یاد رکھیے اصل معاملہ آج بھی ہمارے ساتھ غور کرنے پر معلوم ہوگا، اگر آپ حقیقت کی آنکھیں رکھتے ہوں، بصیرت کی آنکھیں رکھتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوں، تو ہزاروں عذابات ہم پر بھی کیا ہیں، اسی شکل کے آ رہے ہیں، لیکن ہم ہر ایک کو سمجھ رہے ہیں کہ حالات کے تناظر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں مسئلے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں معاملہ ایسے ہو گیا ہے، یہ ویکسین لگانے سے ایسا ہو جائے گا، یہ دوا کھا لینے سے ایسا ہو جائے گا۔ ارے بھائی یہ عذاب ہے، یہ پلٹ کے آ جاؤ رب کے پاس، یہ اس وجہ سے تنبیہ ہو رہی ہے، لیکن ہم ان سب کو کیا کوئی نہ کوئی تعویل کر کے ہم اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دنیا کمزور اور ناتواں سمجھتی تھی، اس زمین کے مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا، جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا، اور بنی اسرائیل سے آپ کے رب کا وعدہ بڑا اچھا تھا، فرعونیوں کے ظلم پر ان کے صبر کرنے کی وجہ سے جو پورا ہوا، اور فرعون اور اس کے قوم کے لوگ جو عمارتیں اور محلات بناتے تھے انہیں ہم نے تباہ کر دیا، اور ان باغات کو بھی جنہیں وہ ٹٹیوں کے اوپر چڑھایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی وہ واقعہ بیان کر رہا ہے جہاں پر سے یہ لوگ دریائے نیل پار کر کے گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، ہم نے وارث بنایا پھر اس قوم کو جو زمین میں بڑے ہی کیا تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، غلام بنا کے رکھے گئے تھے، کئی سالوں تک غلامی کرتے رہے یہ فرعون اور ان کے اولاد کی، لیکن ہم نے انہیں کیا کیا، مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، ان کے مشارق اور مغارب، اللہ نے یہاں پر کیا ہے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، کیونکہ جس وقت سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے تو اس کی ایک مشرق ایک مغرب ہوتی ہے، اس واسطے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، زمین کے مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا۔ خاص کر فرمایا کہ التی بارکنا فیہا، جس کے اطراف میں ہم نے کیا کیا تھا، بابرکت زمین بنایا تھا، یعنی مصر اور شام، یہ دونوں چیزیں مراد ہیں، ان سب کا مالک بنا دیا۔ مصر میں تو یہ تھے ہی، وہاں پر بھی ان کی حکمرانی ہو گئی، اور شام پر بھی جہاں پر یہ جا کے ٹھہرے وہاں پر بھی ان کی حکمرانی ہو گئی۔ اس طرح کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، کہ یہ بنی اسرائیل جو صبر کیا کرتے تھے فرعون کے دور میں، اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اچھا بدلہ دیا، اور ان کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت دی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بنایا کرتے تھے، یعنی محلات ہوں اور اسی طرح ان کے نادر چیزیں ہیں، انہوں نے جو کچھ باغات، نہریں وغیرہ بنائے تھے، جو خوبصورت محلات اور سٹی بنائی تھی، ہم نے اسے برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ سب کے سب اس واسطے ہوا کہ ان لوگوں نے اسے نافرمانی کے عوض خود مول لیا تھا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، پھر اس کے بعد وہ بات آ رہی ہے جہاں پر یہ لوگ دریا پار کر کے نکل گئے اور جا رہے تھے، راستے میں یہ معاملہ پیش آیا۔ کیا پیش آیا؟ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، یہ بنی اسرائیل کو سمندر عبور کرا دیا، جب وہ پار کر گئے دریا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، کہ وہ ایسے لوگوں پر سے گزرے جہاں پر کچھ لوگ اپنے بتوں کی عبادت کر رہے تھے، گویا کہ اعتکاف کر رہے تھے، اپنے بتوں کے پاس چمٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان بدبختوں نے جو ابھی اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کے آئے تھے، لیکن یہ بنی اسرائیل بھی بڑی ناہنجار قوم تھی، کہا کہ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، کہ کہا کہ اے موسیٰ جس طرح ان کے کچھ معبود ہیں آپ ہمارے لیے بھی کچھ معبود بنا دیجئے۔ موسیٰ نے کہا کہ تم واقعی بڑی جاہل قوم ہو۔ اتنے بڑے معجزات اپنی آنکھوں سے فرعون کو ڈوبتا دیکھ کر، اور اسی دریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحیح و سالم وہاں سے پار کرایا، اور پورا معاملہ جو سامنے تھا کہ دریا کے جو کچھ بڑے بڑے لوٹ اور موجیں تھیں
وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے بنا دی، اور یہ لوگ بڑے آرام و سکون سے وہاں سے گزر گئے، اور اسی دریا میں اللہ نے پانی کو ملا کر فرعون کو ڈبو دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کو دیکھتے ہوئے بھی ان غلامی کے اندر رہنے والے ان بدبختوں کا حال ایسا ہو چکا تھا، شرکیہ افعال ان کے اندر ایسے رچ بس گئے تھے کہ جب وہاں سے گزر رہے تھے، کوئی قوم تھی جو وہاں پر بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بت بھی دراصل وہ تھے جو شکلی اعتبار سے گائے تھے، گایوں کی پوجا کر رہی تھی۔ تو جیسے ہی یہاں سے گزر ہوا، انہوں نے کہا کہ ایسے ہی معبود ہمارے لیے بھی بنا دیجئے تاکہ ہم بھی کیا کریں جی، اس طرح کے معبود کی پوجا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بڑا غصہ آیا، کہا کہ انکم قوم تجہلون، واقعی تم کیا ہے، جاہل ترین لوگ ہو۔ اتنے بڑے واقعات دیکھنے کے باوجود بھی ایک اللہ پر ایمان نہیں لائے اور کہہ رہے کہ میں تمہارے لیے معبود مجسمہ بنا دوں۔ یہی حالت ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی، جو کہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، حنین کے بعد جب ایک معاملے پر گزر ہوا، حضرت ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم گزر رہے تھے تو ایک درخت تھا جہاں پر جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ وہاں پر اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے اور وہاں پر تبرک حاصل کرنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے گزرے تو وہ ابھی جو نو مسلم تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیجیے جیسے ان لوگوں کے لیے ذات انوات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور وہی بات کہی، اور ضرور بالضرور تم پچھلے قوموں کی نقش قدم پر چلو گے۔ تم نے تو وہی بات کہی جو موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیشہ قوم کے اندر وہ نادان لوگ اور پریشان اور علم سے کورے لوگ اسی طرح کی فرمائشیں کرتے رہے اور توحید میں خلل ڈالتے رہے۔ تو یاد رکھیے، اس طرح کے تبرکن جو بھی چیزیں ہیں، یہ دراصل آئیڈیل یا اس کے لیے عبادتیں کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب معلوم ہوا کہ جہاں حدیبیہ کے جس درخت کے نیچے اللہ کے رسول بیٹھ کے بیعت کی تھی، وہاں تبرکن لوگ جا کر نماز پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی یہ دراصل کیا ہو سکتا تھا، آگے چل کر معاملہ شرک تک پہنچ سکتا تھا۔ حضرت علی، حضرت عمر نے اسی وقت اس کا سدباب کر دیا۔ تو فرمایا کہ ان ہؤلاء مدبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ جس دین پر ہیں وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور ان کا تمام کام جو کیے ہوئے ہیں وہ سب کام بیکار ہو جائے گا۔ باطل ما كانوا یعملون، سب کیا دھرا بیکار رہ جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے دو ہی باتیں بتائی، دیکھو جس معبود کو تم مانگ رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ ان کے لحاظ سے ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو، تو حضرت موسیٰ نے کہا بدبختو، یہ جس دین پر ہیں وہ دین تو تباہ و برباد کر دینے والا شرک پر مبنی دین ہے، اور ان کے جو کام ہیں وہ پورے کے پورے باطل کام ہیں اور بیکار کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈ لاؤں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہاں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہی سوال آج ہم پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو تمام عالموں پر فضیلت دی ہے، اب پھر تم درختوں پر، جھنڈوں پر، بنڈوں پر، قبروں پر کیوں جا کے اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں سجدے کرتے ہو؟ کیوں جا کر شرک کرتے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کافی نہیں ہے بندوں کے لیے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر غیر اللہ کے پاس جھکنا، عبادتیں کرنا، نظر نیاز ماننا، دعائیں کرنا، ان سے وابستہ رکھنا اور ان سے یہ خیالات رکھنا کہ وہ مدد کو آئیں گے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ کافی نہیں ہے؟ کوئی اور غیر اللہ کو ڈھونڈتے ہو تم؟ حضرت موسیٰ جو کہتے ہیں وہی سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈ لاؤں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے۔
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ حضرت موسیٰ اسی تسلسل سے بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد کرو بنی اسرائیل، جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے سب سے اہم ترین بات، اس معجزے کو یاد کرو، تمہاری حالت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت ترین عذاب دیا کرتے تھے۔ یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے۔ یقتلون، اور ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی جانب سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی تم غیر اللہ کو مانگتے ہو۔ اب یہ تو یہاں تک تو کیا تھا، وہ سفر کے دوران پیش آنے والا واقعہ تھا، لیکن جب یہ آ کر پہنچ گئے میدان تیہ میں، وہاں کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، وہ واقعہ اب یہاں سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ فرمایا کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ کیا، اور انہیں مزید 10 رات کا اضافہ کر کے پورا کیا۔ بس ان کے رب کا وعدہ 40 رات میں پورا ہوا، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، آپ میری قوم میں میری نیابت کیجئے اور ان کی اصلاح کرتے رہیے، اور فساد پھیلانے والوں کی راہ پر نہ چلیے۔ یہ اس وقت کا واقعہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں پہنچانے کے بعد حضرت موسیٰ سے فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر کوہ طور پہ بلایا 30 دن کے وعدے پر۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتوں کے لیے ہم نے ان کو بلایا کہ میرے پاس آؤ، خاص طور پر عبادت کے ساتھ میرے پاس کتاب لینا ہے۔ تورات دینے کا موقع آ رہا تھا، تو 30 راتیں جب مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ 10 راتیں بڑھا دی، اور یہ 30 اور 10 ملا کر فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، وہ میقات وہاں پر رکنے کا زمانہ مکمل طور پر 40 دن کا کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ وہاں پر رہے، پھر ذوالحج کے 10 دن جو سب سے بہترین ایام ہیں ان کو بھی پورا کیا، تو پھر 10 دن جو ذوالحج کے تھے وہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتاب دی۔ اور جب یہ 10 دنوں، یہ 30 راتوں کے لیے نکل کے جا رہے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے اپنے بھائی سے جو حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اب دراصل میری غیر حاضری میں آپ ہی کیا ہے نیابت کیجئے، آپ ہی اب خلیفہ ہیں۔ ایک تو نبی بھی تھے لیکن حضرت موسیٰ کی ماتحتی میں تھے، لیکن اب جب دراصل حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو اس بات سے خصوصی طور پر انہیں ہدایتیں کی کہ اور اصلاح کرتے رہیے، اور جو مفسد ہیں ان لوگوں کی راہ نہ چلیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد حضرت موسیٰ کا حال کیا ہوا۔ فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے تو ان کے رب سے انہوں نے کلام کیا، یعنی یہ ڈائریکٹ کلام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو براہ راست حضرت موسیٰ نے سنا، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری مرتبہ سن رہے تھے۔ پہلی مرتبہ تو وہ ہے جو سورہ طٰہٰ میں تفصیل آ گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دیتے وقت کلام کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ بھی براہ راست کلام تھا۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا کلام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بلا کے کلام کیا۔ اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ سننے سے جو اثر پیدا ہوا، جو چاشنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، جو حلاوت تھی، جو شوق ذوق سے حضرت موسیٰ نے سنا، وہ اس حد تک ان کا دل مچل آیا کہ انہوں نے بے اختیار حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کیے اور کہا کہ اے اللہ، کلام جب سنا ہو تو اس کلام سے ہی خوبصورتی، حلاوت تو تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ رب ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے
دیکھنا بھی چاہتا ہوں، اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ نے کہا کہ قال لن ترانی، دیکھو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ اپنی جگہ پر باقی رہ جائے تو پھر مجھے دیکھ لیجئے گا، یعنی تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب تسلی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر پھر بھی بات پورے طور پر اطمینان بخش نہیں ہے تمہارے لیے، تو ذرا میں ایک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے، اگر وہ پہاڑ میری ایک چھوٹی سی تجلی کو سہ پائے گا، اس کے دیکھنے کو تمہاری آنکھیں سہ پائیں گی، تو پھر ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ مجھے دیکھیں، پہلے اس پہاڑ کو آپ دیکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پس اس پہاڑ پر ان کے رب کی تجلی کا ظہور ہوا تو اسے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور حضرت موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک، پھر جب ہوش آیا تو کہا کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور سب سے پہلا میں مسلمان ہوں۔ یعنی فوری طور پر اس بات سے توبہ کی کہ اے اللہ مجھے پوچھنا نہیں چاہیے تھا کہ میں تجھے دیکھوں، جو بات نہیں پوچھنی چاہیے تھی وہ میں بغیر تیرے سے پوچھے تجھ سے التجا کر دی۔ اے اللہ میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، تیری طرف توبہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں خود ہوں، وانا اول المؤمنین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنی پیغمبری کے لیے اور ہم کلام ہونے کے لیے لوگوں کے مقابلے میں تمہیں خاص طور پر چن لیا۔ دو خاص فضیلتیں ہیں، ہم نے تمہیں چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ کیسے؟ لوگوں پر خصوصیت دے کر، برسالاتی و بکلامی، رسالت کے لیے بھی اور ہم کلام ہونے کے لیے بھی۔ تو فرمایا کہ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، بس جو میں نے آپ کو دیا ہے اسے لے لیجئے اور شکر ادا کرتے رہیے۔ یعنی خذ ما آتیتک، جو بھی میں نے دیا اس کو پکڑ لو، یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس پر عمل کرو اور شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور فرمایا کہ ہم نے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں ضروری تعلیم و نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اس میں لکھ دی۔ یعنی یہ تورات وحی کی شکل میں نہیں بلکہ یہ لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں عطا ہوئی تھی، اور اس میں اللہ کہتا ہے کہ من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء، کہ اس میں ہم نے ضروری تعلیم، موعظت، ہر کوئی ضرورت کی اس وقت کی چیز تمہیں لکھ کر دے دی، اور ہر ایک کی تفصیل بھی اس میں بتا دی۔ فرمایا کہ فخذها بقوۃ وامر قومک یاخذوا باحسنها، کہ تو آپ اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے اور اپنی قوم کو ان کی اس اچھی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیجئے۔ یعنی ہمیشہ کلام اللہ کا معاملہ ہو، کتاب اللہ کا معاملہ ہو، ایک اصول یاد رکھیے، اس کے جو اچھے معنی ہیں وہ لینا چاہیے، برا معنی لینا نہیں چاہیے۔ بات سنو اور اچھا مطلب نکال کے عمل کرو۔ ہاں، اسی لیے فرمایا کہ یاخذوا باحسنها، مطلب اچھا نکالو، یعنی اچھی باتوں کا مطلب کیا بری باتیں بھی تھی اس میں؟ نہ، دماغ ایسا ہوتا ہے انسان کا جو بدبخت ہوتا ہے کہ قرآن میں بھی اسے گمراہی ملنا ہے تو اس کے لیے بھی دلیل مل جاتی ہے۔ تو اس طرح گمراہی کی دلائل مت لو بلکہ عمل کرو، اور اس سے بہتر جو نتیجہ اخذ ہو رہا ہے اس کو لو۔ سأریکم دار الفاسقین، کہ ان قریب آپ کو فسق کرنے والوں کا انجام ہم دکھا دیں گے، یعنی اس سے جو منہ موڑیں گے ان لوگوں کا انجام ہم دکھا دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین۔ میں جلد ہی اپنے آیتوں میں غور و فکر کرنے والوں میں سے ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ دیکھو،
تکبر ایک ایسی بلا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھنے کے باوجود، اس کی آیتوں کو پڑھنے کے باوجود بھی حق سے انحراف کرتا ہے۔ تو اس واسطے تکبر سے پاک ہو کر کلام اللہ کو پڑھے گا تو تب بات سمجھ آئے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم جلد ہی اپنی آیتوں میں غور و فکر کرنے والوں سے ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دیں گے، ہم جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، پھر ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ اگر وہ لوگ ایک نشانی کو دیکھ لیں گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی طرح اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں گے تب بھی اسے اختیار نہیں کریں گے، اس طرح ان کے دل سخت ہو جائیں گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں گے تو اس پر چل پڑیں گے۔ اور یہ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے وہ اکثر غافل رہے۔ تو اللہ کے قرآن کو تکبر سے خالی ہو کر جب تک پڑھیں گے، اطاعت کے جذبے کے ساتھ پڑھیں گے، اسے ہدایت ملے گی۔ اپنی مسلک، اپنا مذہب، اپنی جماعت کا جھنڈا اونچا رکھنے کے لیے تکبر کے ساتھ پڑھیں گے، خواہ غور و فکر ہی کیوں نہ کر لیں، لیکن ان کی اس روش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہی راہ حق سے پھیر دے گا، اور جب بھی ان کی کوئی آیت ان پر ایمان لانا ہوگا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جب بھی ہدایت لینا ہوگا اس سے ہدایت نہیں لیں گے، الٹا ہوگا کیا؟ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر ان کے اندر ٹیڑھی راہ نظر آئے گی تو یہ ٹیڑھی راہ کو قبول کر لیں گے۔ یہی حال بہت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی قرآن مانتے ہیں، ہم بھی کیا ہے اسلام کو مانتے ہیں، لیکن اپنی تکبری، اپنی خواہشات نفس، اپنے شرکیہ افعال کو ان بدبختوں نے قرآن سے ثابت کیا اور ثابت کرتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ معنی اس کا ہے۔ یہ سب اس واسطے کہ اصل میں اندر تکبر ہوتا ہے کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہی برحق ہے۔ کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ سے سمجھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں پاتے ہیں بدبخت۔ تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ہر آیت جس پر وہ ایمان لانا ہوتا انکار کر بیٹھتے، اور ہر وہ ہدایت جس سے ان کو ہدایت ملنی ہوتی یہ ضلالت قبول کرتے، اور اسی کے برعکس اگر ان کو ضلالت ملتی تو یہ اس پر قبول کر کے دوڑے اندھے بنے بھاگے چلے جاتے۔ یہ اس واسطے کہ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، کے اس واسطے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور یہ ہمارے آیتوں سے غافل رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں انہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ سب اس واسطے ہو رہا ہے کہ آخرت میں ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ درمیان میں نصیحت کے چند آیتیں رکھ کر پھر واقعے کا رخ اسی سے جوڑ دیا جہاں سے چلا آ رہا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے اپنے بھائی کو حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر گئے، اور وہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دی تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ یہ سوال کر بیٹھے کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو ابھی بیان ہوا، پھر اس کے بعد وہ لے کر آئے تو یہاں قوم کی حالت کیا ہو چکی تھی، یہ دراصل اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد، حضرت موسیٰ کے غیابت میں، حضرت ہارون کی خلافت کے اندر ان بدبختوں نے کیا کچھ کیا، اور ان بدبختوں کی شرپسندی کس حد تک بڑی ہوئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم، حضرت موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد اپنے زیورات سے عجلا جسدا لہ خوار، یعنی زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا، ایک ایسا جسم بنا لیا جو بچھڑے کا تھا، جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی۔ گائے کے بچے کو بچھڑا کہتے ہیں، عجل اسے کہتے ہیں۔ ان بدبختوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد جو سامان یا زیورات انہوں نے جلدا جلدی میں مصر سے نکلتے وقت اپنے اپنے گھروں سے لے کے نکلے تھے وہ ان کے پاس موجود تھے۔ ان زیورات کے ذریعے
جو تفصیل سورہ طٰہٰ میں آئے گی، ایک بہت بڑا جادوگر قسم کا شیطان موجود تھا جس کا نام تھا سامری۔ سامری نے کہا کہ تم جو زیورات رکھے ہو وہ سب لا کے میرے پاس رکھو، میں تمہارا معبود بناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ بھول گئے شاید وہ کون سے معبود کو ڈھونڈنے چلے گئے، معبود تو یہاں میں تمہیں بنا کے دکھاتا ہوں۔ پھر اس نے کیا ہے، ایک گائے کا بچہ بنا دیا جو بچڑا تھا، اور شکل ایسی بنائی تو جب گائے کے پیٹ سے آواز گزرتی اور منہ سے نکلتی تو گائے کی سی آواز نکلتی، گائے کس طرح آواز کرتی ہے تو آواز بھی نکالتا تھا وہ بچڑا۔ تو انہوں نے کیا کیا، بہت سونے اس کو معبود بنا بیٹھے اور شرک کر بیٹھے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، فرمایا کہ الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ یہ بدبخت یہ نہیں دیکھ رہے تھے، تو آواز تو آ رہی تھی لیکن انہوں نے غور نہیں کیا کہ نہ ان سے وہ باتیں کرتا ہے نہ ہی ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ارے بدبخت تو اس کو خدا بنا بیٹھے جو بات بھی نہیں کرتا، تمہیں ہدایت بھی نہیں دیتا کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ وہ رب جو تمہارے سے ہم کلام ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کے ذریعے اور تمہیں حرکت پر بتا رہا ہے کہ تم کو کرنا کیا ہے، تم نے اس کو تو چھوڑ دیا۔ ابھی موسیٰ صرف چند دن کے لیے گئے تو تمہاری سرکشی اس حد تک رہی، حالانکہ ان کے بھائی نبی ہوتے ہوئے تمہارے درمیان ہیں اور تم کو روک رہے ہیں، لیکن تمہاری سرکشی کی انتہا یہ تھی کہ تم نے اسے معبود بنا دیا، اور تمہارے اندر یہ بالکل ہی حماقت طاری ہو چکی تھی دماغوں کے اندر۔ یہ نہیں دیکھ رہے تھے، آواز آنے پر پریشان ہو کے خدا بنا بیٹھے، دیکھو یہ گائے کی آواز نکالتا ہے، لیکن بدبختو یہ تو نہیں دیکھا نا تم نے کہ وہ بات بھی نہیں کرتا ہے اور ہدایت بھی نہیں کرتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سراسر ظالم تھے۔ یہی حالت آج ہماری بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت، کائنات کی وسعت، اس کو دیکھ کر الحمدللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ الفاظ تو ہم کبھی نہیں کہتے، لیکن چھوٹی سی بات ہو گئی، کبھی کچھ کیا ہے درگاہ کے اندر فلاں مسئلہ ہو گیا کہ دیکھو سب جگہ کرنٹ گیا ہوا تھا، درگاہ کی لائٹ جل رہی تھی، اس واسطے بہت بڑے بابا ہے۔ ارے بدبخت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت و خلاقیت پہ نظر رکھو، کو ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر تمہارا دل کے اندر سے آواز نکلے کہ یا رب تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہزاروں نشانیاں ہیں، لیکن ایک جادوگری یا آ کر سحر کی حیثیت سے کچھ اوپر نیچے کچھ ایسی شعبدہ بازیاں درگاہوں پر یا آ کر جادوگر اور مشائخ کے نام پر آج جو قوم کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں سرزد ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ کون ہے، یہ بڑا اللہ والا ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جو ہو رہا ہوتا وہ یا تو ہاتھوں کا کھیل ہوتا یا تو میجک اور سحر ہوتا۔ ایسے ہی ان بدبختوں کو آواز تو دکھ رہی تھی، لیکن یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ یہ جس بچڑے کو معبود بنائے ہوئے ہیں نہ وہ بولتا ہے نہ وہ ہدایت دیتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، کہ یہ تھے ہی اصل میں ظالم۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ اور جب وہ اپنے گناہ پر پشیمان ہوئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے تھے، تو کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کر دیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا کہ بدبختو یہ تم نے کیا کر دیا میرے پیچھے، ایک اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، جب انہیں توحید پھر سکھائی، توحید پر پھر بیان دیا، انہیں ان کے گناہوں پر عتاب کیا، تب جا کے ان کی پھر آنکھیں کھلی، ہم نے کیا غلطی کر بیٹھے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے کتنے بڑے گناہ کیے ہیں، پشیمان ہوئے، اور انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ سامری نے ان کا ایمان چھین لیا اور انہیں گمراہ کر دیا۔ آج بھی امت مسلمہ میں کئی سامری بنے بیٹھے ہیں جو ایمان کے ڈاکو ہیں، عام مسلمانوں کے، جن کے ہاتھوں میں وہ بالکل گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو تب انہیں احساس ہوا تو وہ کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب اگر ہم پر تو نے رحم نہ کیا
اور ہمیں مغفرت نہ کی، ہمیں معاف نہ کیا، پھر تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اب مسئلہ بھی بہت بڑا گناہ کا تھا، تو اس گناہ کا دراصل اب اس کا جواب بھی دینا تھا، اس کی سزا بھی بھگتنی تھی۔ تو اس واسطے اس کی سزا کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جب تفصیل بیان کی ہے، بیان کر دیا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی شرط اس پر رکھ دی کہ اقتلوا انفسکم، تم ایک دوسرے کی جانوں کو مارو، ایک دوسرے کا قتل کرو۔ جتنے لوگ بھی اس شرک میں مبتلا ہوئے ان سب کو، جنہوں نے اس سے بچے رہے، جو توحید پر قائم رہے، ان کے ہاتھوں میں تلوار دے کر حکم ہوا کہ تم ہی اپنے رشتہ داروں کو جنہوں نے شرک میں مبتلا ہوئے ان کی گردنیں اڑاؤ۔ اور 70,000 لوگ اس حیثیت سے مارے گئے، تب کہیں جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اب یہاں پر وہی واقعہ کنٹینیو ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ دیکھے آئے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غصے کی کیفیت کیا تھی، کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو اگلی مجلس میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔